اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو، حاضرین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحید اور رسالت کی حاضری کے بعد ماشاءاللہ بفضل تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمدیہ کلام اور حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعتیں کچھ عرض پیش کرنے کے بعد اب میں خلفائے راشدین کی زندگی پر مختصراً جو ہماری معلومات کا حال ہے حاضری پیش کر رہا ہوں۔ اور خلفائے راشدین میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات آتی ہے کہ آپ کو صدیق کا خطاب بارگاہ رسالت سے ملا جب آپ نے واقعہ معراج کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ معراج کی باقاعدہ تصدیق فرمائی۔ تو اس تصدیق کے صلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا خطاب دیا۔ صدیق کے معنی ہے سچا۔ تو یہ خطاب بہت مشہور بھی ہوا ماشاءاللہ، اور آپ کو صدیق اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ پھر آپ یہ سمجھیں کہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد گرامی ہیں، اور یار غار بھی آپ کو کہا جاتا ہے کیونکہ آپ غار ثور کا جو سفر ہے واقعہ ہے اس میں بھی آپ یہ سمجھیں کہ ہر سفر اور حضر میں آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ ہجرت مدینہ میں مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف جانے والے وقت میں بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور غار ثور میں پھر مشہور واقعہ ہے کہ غار ثور میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہاں تشریف فرما تھے، وہاں سانپ کے ڈسنے کی بھی سانپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ بزرگوں سے یہی سنا ہے، لیکن وہ اس کو جب آپ نے اس کے سوراخ کو بند کیا تو اس نے آپ کو ڈسا اور آپ کو تکلیف و شدت ہوئی، اور جب آپ کو شدت اس تکلیف کی زیادہ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکال کر آپ کے زخم پر لگایا اور آپ کو اس سے آرام آ گیا۔ تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ غار ثور میں جب وہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں جب وہ یہاں تک پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی ہوئی اور آپ غمگین ہوئے کہ یہ لوگ یہاں تک آ گئے ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا اس بارے میں پریشان ہوئے، اداس ہوئے، غمگین ہوئے۔ تو حضور نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو یہ تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ لا تحزن، کہ آپ غمگین نہ ہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی ہوں اللہ کا، اصلی اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ آپ غمگین نہ ہو، بلکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں موجود ہیں اور گواہی ہے اس ہستی کی شان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر آپ یہ سمجھیں کہ غار ثور کے اس واقعے کے بعد ہجرت مدینہ ہوئی، اور جب آپ کی خلافت کا زمانہ شروع ہوا تو خلیفہ بننے کے بعد کچھ یتیم بچیاں تھیں جن کو آپ دودھ جو ہے وہ جانوروں کا دوہ کر دیتے تھے، وہ غمگین ہوئیں کہ سائیں اب تو آپ خلیفۃ المسلمین ہو گئے ہیں، امیر المومنین ہو گئے ہیں، اور ہمارا کام اب کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں خلیفہ ہو گیا ہوں تو کیا ہوا، میں اب بھی آپ کی جو وہ آپ کا کام ہے، آپ کی خدمت ہے، اس کو جاری رکھوں گا۔ جنگ تبوک کے موقع پر آپ یہ سمجھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ حکم فرمایا کہ آپ اس جنگ کے لیے تیاری کریں اور اپنی طرف سے جو کچھ بھی ہو سکے وہ پیش کریں، تو آپ اپنے گھر کا سب کچھ لے کر آئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دریافت فرمایا کہ اے ابو بکر آپ نے گھر پہ بھی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں گھر پر ایک اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محترم اور مکرم ہستی ہیں کہ جن کی امامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت کے آخری جو چند ایام ہیں آپ کی ظاہری حیات کے، اس میں امامت کی اجازت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمائی کہ آپ امامت فرمائیں، اور امام الانبیاء حبیب کبریا نے آپ کی امامت میں نمازیں ادا کی۔
17 نمازیں شاید بتاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ میرے اور آپ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں فرمائی۔ پھر یہ حضرت ابوبکر صدیق کی آپ سادگی دیکھیں، ان کی زندگی کے بہت سے ایسے حالات اور واقعات ہیں جن کا میں اس مختصر وقت میں ذکر نہیں کر سکتا، جو میری ناقص معلومات ہے، لیکن ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جو بڑے انسان سن کر بڑا حیران ہوتا ہے۔ پھر آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے وصال کے بعد میری زندگی بھر کے جو پرانے کپڑے ہیں پہنے ہوئے، ان کپڑوں سے مجھے کفن دیا جائے، اور نئے کپڑے کی ضرورت اس دنیا میں رہنے والے انسان کو زیادہ ہے، مجھے پرانے کپڑوں کا کفن دیا جائے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی وصیت فرمائی کہ جب اللہ مجھے تیار کر کے آپ بارگاہ رسالت کے دروازے پر وہاں پیش کریں، اللہ اس کے حبیب کی اجازت ہو، دروازہ میرے لیے کھلے، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے ساتھ کہیں وہیں میری تدفین کر دی جائے، ورنہ تو پھر جنت البقیع یا کسی اور قبرستان میں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ زندگی بھر ایسے رفیق تھے کہ ہمارے نبی اب میرے اور آپ کے آقا کے ساتھ رہے، اور پھر یہ سمجھے کہ آپ سسر ہیں جن کے داماد سرور کونین جیسی شخصیت ہو، امام الانبیاء حبیب کبریہ جیسا داماد ہو، اور آپ ان کے سسر ہیں، اور زندگی بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، دکھ سکھ میں ساتھ رہے، اور اب بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ وہ اب بھی وہ قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور ان کے پاس ہی ہیں۔ تو علامہ صاحب نے ایک جو شعر بڑا پیارا ان کے حوالے سے عرض کیا کہ پروانے کو شمع اور بلبل کو ہے پھول بس، پروانے کو شمع بلبل کو ہے پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور ہم سب کو ان سے محبت رکھنے اور ان کے اخلاق اور کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔